ممکن ہو کہ یہ آزمائش تمہیں تمہارے رب کے مزید قریب کرنے کے لیے ہو۔ ممکن ہے کہ تمہاری یہ اداسی کسی خاص مقصد کے لیے ہو۔ ممکن ہے کہ اس تکلیف کے بعد خوشیاں تمہارا مقدر ہو۔ زندگی کے کچھ دن بہت بھاری ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کیسے اور کب سب ٹھیک ہوگا۔ سب کچھ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اداسی کی وجہ کوششوں کے بعد بھی نامعلوم ہی رہتی ہے۔ بس لگتا ہے کسی دوڑ میں بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن کس دوڑ میں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر گزرتا دن بس اداسی میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی غم، لیکن آس پاس کوئی نہیں ہوتا جس کے آگے دل کھول کر رکھ دیا جائے۔ بس دل کرتا ہے کوئی خود ہی سمجھ جائے۔ جانتے ہو یہ دن آزمائش کے ہیں۔ ہاں، یہ آزمائش ہے تمہارے یقین، صبر کی آزمائش۔ کائنات کی ہر شے بنانے والا کیا تمہارے دکھ سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہے، کیا وہ تمہاری تکلیف سے انجان ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ وہ تو دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں؟ سنو، یہ اداسی ختم ہو جائے گی جب تم اللہ سے بات کرنا شروع کرو گے۔ جب اللہ سے بات کرنے کی عادت ہو جائے گی تو کسی کو بتانے کے لیے دل راضی نہیں ہوگا۔ تمہاری اس اداسی کا اختتام تو دراصل تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس اداسی کو دور کرے گا؟ تو سنو، وہ تم ہو۔ ہاں، تم خود۔ روز خود کو آئینے میں دیکھتے ہو نا، اور سوچتے ہو کیسے، کب اور کون یہ اداسی ختم کرے گا۔ تو جان لو، وہ کوئی اور نہیں، وہ وہی شخص ہے جس کو آئینے میں روز تم دیکھتے ہو۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ، چاہو تو اللہ کو اپنا رازدار بنا لو۔ زندگی اللہ کے ساتھ بہت خوبصورت، بہت پرسکون ہے۔ جب اللہ کو اپنا رازدار بنا لو گے، اس سے بات کرنا شروع کرو گے، اسے سب بتاؤ گے، تو یہ اداسی سکون میں اور غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر کوئی اداسی تمہیں اداس نہیں، بلکہ مزید اللہ کے قریب کر دے گی۔ وہ وقت بھی گزر گیا جسے سوچ کر لگتا تھا اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھالے گا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ مسکرانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ دل بہت بھاری سا محسوس ہوتا ہے، جیسے بہت بوجھ سا ہو دل میں۔ اب سنو، ایک گہری سانس لو۔ اب سوچو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تمہیں۔ اپنے آس پاس دیکھو، کیا کچھ اللہ نے بن مانگے ہی عطا کیا ہے تمہیں؟ سوچتے جاؤ، کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ چلو اب مسکراؤ اللہ کے پیارے بندو، اور شکر کرو اس رب کا دل سے جس نے بے شمار نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈالی ہوئی ہیں۔ پھر اداس کیوں ہوتے ہو؟ ایک سب سے قیمتی نعمت بتاؤں؟ مہلت۔ ہاں، مہلت۔ کوئی گناہ ہو گیا تو معافی مانگنے کی مہلت، کوئی من چاہی چیز دور کر دی گئی تو دعا مانگنے کی مہلت، کچھ نہیں ملا تو صبر کی مہلت۔ یہ وقت جو تم ابھی جی رہے ہو نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور آزمائش بھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے،
میں آزمائش کو نعمت کیوں بول رہا ہوں؟ ہاں، آزمائش نعمت ہی ہوتی ہے۔ جو آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب پریشان نہیں ہونا۔ اپنے غموں کو دل سے لگانے کے بجائے اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لو۔ وہ وقت بھی تو گزر گیا جسے سوچ کر لگتا تھا کبھی نہیں گزرے گا۔ توبہ، دعا، صبر، یقین کو مضبوطی سے تھام لو، چاہے تکلیفیں کتنی گہری کیوں نہ ہو۔ یقین کرو یہ وقت جو مشکل لگ رہا ہے نا، یہ وقت نعمت لگنے لگے گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو ہمت ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔